قدیم پشتو متون میں تصوف کے آثار، بیٹھ نکاح، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تذکیرۃ الاولیاء، پشتو کلاسیکی شاعری اور تصوف، بایزید روشان کی تحریک روشانیہ، قدیم پشتو کلاسک شعرا، دبستان پشاور، دبستان کندہار اور دبستان جنوبی پشتونخوا، عصر جدید پشتو ادب اور تصوف، علم تصوف پر آثار، صوفیاء کے احوال و آثار پر تحقیقات، پشتو میں صوفیاء کے تذکرے۔ اس کلاسیفیکیشن کے تحت میں نے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ ہمارے پاس جو متون ہے دستیاب، 139 ہجری کا ایک شعر امیر کروڑ کا رزمیہ شعر ہے، زیم زمرئی پدی نڑی لما اتل نست پہند سندھ پتخار بل نست بل فضا بل نست۔ یہ ایک رزمیہ شعر ہے جو غور کے مندیش میں امیر فولاد کے بیٹے امیر کروڑ سوری نے 139 ہجری میں پیش کیا تھا۔ پٹ خزانہ نے اس رزمیہ نظم کو محفوظ کیا ہے، اگرچہ وہ ہے بے ستون اور سر کو تل کے پہاڑی چوٹیوں پہ قدیم متون اور ساتھ ساتھ اویستا کے متون میں پشتو ٹرمینالوجی بھری پڑی ہے جو تحقیق طلب ہے۔ البتہ مدون شکل میں تحریری ایتھنٹک ریسرچ میتھڈالوجی کے اسلوب کے عین مطابق ہمارے پاس جو دستیاب متن ہے وہ 139 کا ہے، لیکن اس کے بعد 4 صدی ہجری میں ہمیں کوہ سلیمان کے دامن میں جوب ویلی میں بیٹھ نکاح رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ ہے جن کی ایک مناجات ہمیں ملتی ہے، لوئے خدایا ستاپ من پہرزایا غرواڑ دی درنا وکی ٹھول جیوی پزا رکی دل تدید غرو لمنی۔ آج آپ کو تھوڑی سی پشتو سننی پڑے گی، آپ کی سماعتوں کا تھوڑا سا امتحان بھی ہے، یہ ہماری بولیاں ہیں، یہ زبانیں جو ہے یہ خدا کی آیتیں ہیں، خدا کی نشانیوں کی پریزرویشن عین ثواب کا کام ہے۔ کائنات کا حسن اور رنگا رنگی اس کثیر الثقافتی اور کثیر اللسانی ماحول میں ہے، تو ہمیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونے کے لیے، ایک دوسرے کے دلوں کو یکجا کرنے کے لیے، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری۔ حضرت بیٹھ نکاح نے جوب میں وہ جو مناجات کہی ہے جس میں تصوفی آثار کا ایک عروج کا دور ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پشتوں میں پہلا تصوفی صوفیانہ کلام یہ ہے، لیکن یہ ابھی تحقیق طلب ہے کہ اس سے پہلے محققین کو کون سے اسناد وقت کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ بیٹھ نکاح پہ خاصا کام ہوا ہے پشتوں میں، اور وہ اس کے بعد ہمیں خواجہ حضرت قطب الدین خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آثار ملتے ہیں۔ آپ بغداد کے نزدیک سید کمال الدین احمد کے گھر سید موسیٰ کے پوتے تھے اور سید احمد کے پڑ پوتے تھے، نسلاً بختیار پشتون تھے، اور دہلی میں 14 ربیع الاول 633 ہجری کو وفات پائی۔ آپ کے پشتو کلام کے، صوفیانہ کلام کے کئی نمونے مختلف مصادر میں محفوظ ہے، جس پہ خاصا کام ہوا ہے، پشتانہ شعراء، فرہنگ زبان و ادبیات پشتو، تذکیرۃ الاولیاء وغیرہ میں۔ اچھا، ایک اہم تصوفی اثر جو ہمیں ملتا ہے 800 سال پہلے پشتو نثر کا ایک بہترین منبع تذکیرۃ الاولیاء کے نام سے ہمیں سلیمان ماکو کا متن ہے، جو علامہ حبیبی کو ان کے مخطوطے کے کوئی 6 صفحات کندہار کے ایک مسجد میں ملے تھے۔ 612 ہجری کے حدود میں آپ ارغستان، جو موجودہ افغانستان کا جنوبی ایریا اور پاکستان کے بلوچستان کا جنوبی ایریا، توبہ اچگزئی کے ساتھ ایک قریہ ہے ارغستان، یہاں آپ گزرے ہیں۔ یہاں آپ نے
612 ہجری کے حدود میں یہ پشتو قدیم نثر کا بہترین نمونہ ہے جو تذکیرۃ الاولیاء کے نام سے ہے۔ اس میں صرف 6 صفحے ابھی بھی صاحب کو شہید شدہ قرآن شریفوں کے درمیان اس کا نسخہ ملا، اور اس پہ تحقیق کر کے تذکیرۃ الاولیاء میں آئے ہوئے صوفیاء کے وظائف، ان کے کارنامے اور ان کے روحانیات سے منسوب کرامتوں کا ایک ڈیٹیل تذکرہ ہے۔ علامہ حبیبی نے اس پہ ریسرچ کیا اور کابل سے یہ شائع ہوا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً حتیٰ کہ کابل میں تذکیرۃ الاولیاء کے 800 سالہ، اس کی تالیف کے 800 سالہ تقریبات بھی منائے گئے، اور پھر جرمنی میں 2001 میں اس کے 800 سالہ تقریبات کے سلسلے میں ایک کانفرنس بھی ہوئی۔ پشتو کلاسیکی شعراء میں بیٹھ نکہ کے بعد شیخ اسماعیل سڑمنائے اور ملکیار غرشین اور دیگر جو ہمارے ایک طویل سلسلہ ہے، اس کے بعد جو ایک اہم سنگی میل ہے پشتو سوسائٹی پہ تصوف کے جو گہرے اثرات ہیں، وہ روشانی تحریک سے ہمیں ملتے ہیں۔ بایزید روشان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ نے پشتونوں کی رینیسانس موومنٹ کے طور پہ ایک ریوائول، حضرت علامہ اقبال نے جب 1923 میں حیدرآباد دکن کے اسلامک ریویو میں خوشحال خان دا گریٹ افغان وارئر پوائٹ کے جو مقالہ لکھا ہے، اس کے سٹارٹ میں بایزید روشان کی اس تحریک کا تذکرہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے۔ 926 ہجری کو جالندھر میں پیدا ہوئے، اصلاً کانی پورم وزیرستان کے رہنے والے تھے، اورمڑ پشتون تھے، اور آپ نے ایک تجدد کے ساتھ تصوف میں ایک معاصرانہ اسلوب کے ساتھ ایک تحریک چلائی تھی جو روشانی تحریک سے مشہور ہوئی۔ اب برصغیر سب کانٹیننٹ کے صوفیزم کے جو جتنے تحقیقات ہوئے ہیں، اس میں روشانی طریقہ ایک بڑا اہم چیپٹر ہے۔ اس پہ خاصا کام ہوا ہے، مختلف یونیورسٹیوں میں بایزید روشان کے آثار خیر البیان اور صراط التوحید اور دا علم لار، کابل سے اس کے خطی نسخے مولانا عبدالقادر کو ٹیوبرگن کی یونیورسٹی میں ان کے مخطوطات ملے، پھر صراط التوحید وقتاً فوقتاً ہندوستان میں بھی رامپور کی رضا لائبریری میں ان کے نسخے ملے، اور اس کے بعد علی محمد مخلص نے بایزید روشان کی روشانی تحریک پہ حالنامہ حضرت میاں روشن حالنامہ میں بایزید روشان کے خلفاء، ان کے طریقہ تصوف، ان کے تعلیمات، اذکار، افکار، آثار، مختلف حوالوں سے ایک عمیق منظوم ہسٹری موجود ہے حالنامہ میں۔ اس کے علاوہ فرحت المجتبیٰ دہلی میوزیم میں حال ہی میں ان کا ایک نسخہ اور ایک اور نسخہ مقصود المومنین یہ بھی ابھی دریافت ہوا ہے، اور سالار جنگ لائبریری میں میوزیم میں بھی مقصود المومنین کا ایک نسخہ پایا گیا ہے۔ تو یہ سارے ان کے خطی نسخوں کا ایک، دراصل میری ایک چھوٹی سی نگارش ہے، انسائکلوپیڈک سٹائل میں نے 10 جلدوں میں ایک کام میرا شائع ہوا ہے کابل سے، جس میں کوئی 22,000 پشتون علم الرجال کا تذکرہ ہے، اور 1200 شاعرات اور اہل قلم خواتین کا تذکرہ ہے۔ 350 اورینٹلسٹ ہے اس میں، نان پشتون، نہ صرف اورینٹلسٹ بلکہ ہندو، سکھ، جرمن، برٹشر، جس نے بھی پشتو زبان کے حوالے سے کام کیے ہیں، اس میں بھی وہ تذکرہ سارا موجود ہے۔ تو یہ 2016 میں یہ شائع ہوا ہے، اپ ٹو ڈیٹ میں کرتا آ رہا ہوں، تقریباً کوئی 2000 صفحات مزید اس پہ کام ہوا ہے۔ اس میں یہ بایزید روشان کے حوالے سے مختلف جو سیمینارز ہوئے ہیں، اس تحریک سے وابستہ لوگوں کے جو مقالات لکھے جا چکے ہیں، ان کے سیاسی پہلو، سماجی پہلو، علمی، ادبی، مذہبی، یعنی بعض لوگوں نے بالخصوص اخوند درویزہ کی تحریک نے ایک اپوزیشن کے حوالے سے ایک منظم تحریک روشانیوں کے خلاف چلائی تھی، جس پہ پی ایچ ڈی لیول کے کام بھی ہوئے ہیں۔
اور پشاور یونیورسٹی میں بھی اور پشتو اکیڈمی پشاور میں بھی. تو یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کا میں نے یہاں احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. مقصود المومنین بایزید انصاری ڈاکٹر میر ولی مسعود نے اسلام آباد سے اس پہ پی ایچ ڈی کیا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر اختر جان نے بایزید روشانی ژوند اوکار حیات اور کارنامے اس پہ ایک کام کیا ہے. ڈاکٹر یار محمد مغموم نے روشانیان اور پشتو ادب کے حوالے سے اپنا پی ایچ ڈی کا کام کیا ہے. دیگر دو روشانیانو د مبارزے تصوفی اڑخ تحریک روشانیہ کا تصوفی سائڈ، اس پہ نسیمہ فقیر نے کابل یونیورسٹی سے اپنا ایک تھیسس سبمٹ کیا ہے. اس کے علاوہ روشان تحریک اور روشانی صوفیہ کے حوالے سے حالنامہ، بایزید روشان کے فلسفیانہ افکار، بایزید روشان کے انقلابی افکار، بایزید روشان سے باچا خان تک، اور اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان اور روشانی تحریک دروشان، بایزید روشان کی جہان بینی اور فکری ریوائول کے حوالے سے روشانی تصوف، یہ تمام منابع ہے بے تحاشا. میں نے میری ایک اور کام 2022 میں پشتو اکیڈمی بلوچستان نے شائع کیا ہے، 9 جلدوں پہ مشتمل ہے، انسائکلوپیڈک کام ہے. دنیا کے قدیم و جدید علوم و فنون کو میں نے 484 ڈسپلن میں کلاسیفائی کر کے پشتو کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ یعنی مخطوطات بھی جتنے بھی ہے، کوئی 24,000 کتابوں کا ڈیٹا میں نے اس میں مرتب کیا ہے، تاکہ اس زبان کا علمی ورث واضح ہو. اگر جنوبی ایشیا میں زبانوں کی کیٹیگرائزیشن ہوگی، یونیسکو اگر زبانوں کی کیٹیگرائزیشن کرے گی تو اس میں پشتو کا اتھینٹک ریسرچ میتھڈالوجی کے اسلوب کے تحت پشتو کا علمی ورث کیا ہے اور رجال کے حوالے سے ورث کیا ہے، تو اس میں نے جسٹ تصوف کا سیکشن اس میں یہاں تذکرہ کرنے کی کوشش کی ہے. یوسفزئی اور ریاست سوات، یعنی اس میں روشانی تحریک کے آثار، پھر دنیا بھر میں مختلف مجلوں میں مختلف افغانستان، پاکستان، انڈیا، کابل، پشاور، کراچی، کوئٹہ، جس مجلے میں جس رسالے ریسرچ جرنل میں بایزید روشان کی تحریک سے متعلق مقالات چھپتے رہے، اس سب کا ڈیٹیل ہے. اور روشان شناسی میں ایک مستقل منبع ہے جو آپ کو گائیڈ لائن روشان سے متعلق جو خصوصی نمبر مختلف رسائل نے شائع کیے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کا، معترضین کا ایک سوال تھا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ وہ صرف اور صرف سیاسی مخاصمت کی بنیاد پہ یہ الزام ان پہ لگایا، کیونکہ وہ ریوائول چاہتے تھے. اقبال نے بایزید روشان کے ریوائول کے نقطے کو لے کے اس کو مجدد اثر قرار دیا تھا. پھر ایک اسکول آف تھاٹ تشکیل دیا گیا، صوفیزم جدید نکات کے ساتھ پشتو ادب میں اتنا سرایت کر گیا، ایک مستقل اسکول آف تھاٹ روشانی تحریک کا معرض وجود میں آیا، جن میں شیخ آدم خیشکی رحمۃ اللہ علیہ ان کا صاحب دیوان، یہ بھی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کا تھا، ان کے مخطوطات تھے. پھر یہ کوئٹہ سے شائع ہوا، قدرداد روشانی ہے، کریمداد روشانی ہے، میر خان روشانی، واصل روشانی کے الفبائی ترتیب سے، الف سے مصرع، بے سے، تے سے، اس کو شعری اصناف میں الف نامہ کہتے ہیں. تو واصل روشانی نے جو الف نامے پشتو میں لکھے ہیں وہ خاصے قابل ذکر ہے. اور پھر قدیم شعراء جتنے ابھی ہمارے کلاسیکل دورہ کے شعراء ہے، ان سب میں تصوفی آثار ہے. اس کا جائزہ لینے کے لیے میں سمجھتا ہوں 20 پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی کم ہے، اگر بندہ اس کے ساتھ کما حقہ انصاف کر سکے، نہ کہ صرف چیسی کے تقاضوں کو میٹ کرتے ہوئے پلیجرزم کٹ پیسٹ نہیں. اگر حق ادا کرنا ہو تو پشتو میں تصوف پہ 20 مقالات بھی کم ہے، اتنا کام ہوا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے. پھر دبستان قندھار، مرزا حنان بارکزئی، ملا جمعہ رحمت اللہ بابا، ملا کٹا خوند، ملا محمد عمر، ملا شاہ پسند،
تبین الواجبات، تہذیب العادات، یہ تمام آثار ہے۔ اس کے علاوہ ملا محمد عیسیٰ قندھارائی، ملا رحمت اللہ بابا اور دیگر کئی شعراء ہے قندھار دبستان کے۔ جنوبی پشتونخوا کے دبستان میں پیر محمد کاکڑ احمد شاہ ابدالی کے معاصر ہے۔ ان کی مردف دیوان تقریباً 90% تصوفی افکار پہ مشتمل ہے۔ ملا جان محمد کاکڑ، ملا عبدالسلام اشیزئی، صاحبزادہ امید اللہ، پروفیسر ابنواز مائل۔ اب علوم و فنون کی جدت کے ساتھ جب جدید علوم آتے گئے، سندی تحقیق معرض وجود میں آتی گئی، تو ان آثار کو، تصوف کو ایک اسپیسیفک ڈسپلن کے طور پہ، صوفیزم ایک اسپیسیفک ڈسپلن پشتوں میں قرار پایا۔ اب اس علم تصوف پہ پشتوں میں کون سے آثار لکھے گئے ہیں، اس کا بھی میں نے الفابیٹیکلی ایک مرتب کیا ہے۔ اسلامی تصوف، اصحاب صفا اور تصوف کی حقیقت، اسلامی تصوف ایک مقدمہ، یہ تمام پشتو بکس ہے جو سبجیکٹ تصوف پہ لکھے گئے ہیں۔ اسلامی تصوف ایک مقدمہ، اسلام میں سلوک اور تصوف کی اہمیت، تصوف اور تصوف منظوم ہے، منصور، مختلف تصوف جو مولانا رومی کے افکار پہ مشتمل، تصوف افسانہ یا حقیقت، اور تصوف اور ادب، پشتو ادب میں تصوف، اس طرح مختلف وقتوں میں تصوف پہ کام ہو، تصوف شریعت کی روشنی میں، تصوف نورانی، یہ آثار آتے گئے اور اس پہ لوگ وقتاً فوقتاً تحقیقات کرتے رہے، اور نظم نثر قط نظر اس کے کہ کسی کو انکریمنٹ ملے یا تصوفی لارشود، گائیڈ پر تصوف پشتوں میں، طریقت و شریعت اور عرفان، یہ نادر ایوبی صاحب امریکہ میں ہوتے تھے۔ امریکہ کے جدید علوم کی روشنی میں عرفان کی انالائسز پشتوں میں، تصوف اور عرفانی ادبیات کے کئی ایڈیشن آئے، اور علیکم بالتصوف، اچھا تصوف کے سبجیکٹ پہ عربی فارسی کے بھی تراجم پشتوں میں شائع ہونے لگے۔ گلوبل تصوف، ابھی کمپیریٹیو سٹڈی آف ریلیجنز کے ساتھ گلوبل تصوف پہ پشتوں میں عمر گل اصغر نے کام کیا، اور اب وہ تو سبجیکٹ تھا، بذات خود تصوف پہ کتنے آئے ہیں، یہ عملیات، تعویذات، دم، درود، وظائف، اس سب پہ ارشاد الفقر، میاں فقیر اللہ جلال آبادی، حصار کی ثم شکارپوری، اس سے لے کے مولانا محمد عمر چمکنی تک، ان کی جو خانقاہی نظام تھی، احمد شاہ ابدالی جب 1761 میں قندھار سے روانہ ہوتے ہیں پانی پت پہ جانے کے لیے، تو ایک طرف شکارپور میں میاں فقیر اللہ سے دعا لیتے ہیں، دوسری طرف چمکنوں کے حضرت میاں عمر سے دعا کی استدعا کرتے ہیں، پھر وہ دعا دیتے ہیں، تب جا کے 60,000 فوج کے ساتھ 6 لاکھ نیٹیوز مرہٹاز کو شکست دیتا ہے۔ یہ سارا وہ تصوفی، اس جنگ کا تصوفیاتی تجزیہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ نئے نسل کو ہم نے بے یار و مددگار چھوڑا ہے۔ چند سال پہلے پانی پت فلم ریلیز ہوئی، آپ دیکھیے کہ پانی پت فلم کے ہیرو احمد شاہ ابدالی کو ایک خونخوار اور جاہل ہیرو قرار دیا ہے۔ میں نے کوئی 50 بار ریوائنڈ کر کے وہ جو اسکرپٹ رائٹر ہے ان کی علمی دیانتداری پرکھنے کی کوشش کی، اس نے اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کیا ہے، جبکہ وہ بالکل بلینک اور مخالف اپنے نظریات کی ترویج کے لیے کر رہے ہیں۔ مولانا کوثر نیازی مرحوم نے مشاہدات و تاثرات جنگ اخبار میں کالم لکھتے تھے، ہمارے بزرگ دوستوں کو پتہ ہوگا۔ اس نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے ان مکتوبات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کو قندھار میں لکھ کے بھیجے تھے کہ آپ ہمیں مرہٹوں کی ظلم سے نجات دلائیے۔ پہلے خط پہ احمد شاہ نے کان نہیں دھرا، دوسرا خط میرپور ٹامے والی میلسی کے ساتھ، ملتان سے میلسی کے ساتھ خیرپور ٹامے والی، یہاں پہ شیخ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ اسودہ خاک ہے، شیخ خدا بخش دہلی سے شاہ ولی اللہ کا مکتوب لے کے قندھار جاتے ہیں اور احمد شاہ ابدالی میں
اس کو پیش کرتے ہیں. اس خط میں شاہ ولی اللہ صاحب نے ان کو ایک دھمکی لکھی ہے کہ روز حشر میں تجھے گریبان سے پکڑ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تیری پیشی کراؤں گا کہ یہ ہے تیرے امت کا وہ مسلم بادشاہ جس کے پڑوس میں مسلمانوں کے عقائد اور اعمال اور دین پہ یلغار جاری تھی اور یہ عیش و نوش میں مصروف تھا، لہٰذا تیرے شفاعت کا مستحق نہیں ہے. یہ دھمکی دیکھ کے احمد شاہ نے اپنی سپاہ منظم کرنے کی کوشش کی ہے. احمد شاہ ابدالی پہ پہلی پی ایچ ڈی ڈاکٹر گنڈا سنگھ کی ہے. ڈاکٹر گنڈا سنگھ دیباچے میں لکھتے ہیں کہ ہر سال جو پانی پت میں 10 روزہ سوگ منایا جاتا ہے، مرہٹاز اپنے سورماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ آئے اور ہمیں برباد کر دیا. گنڈا سنگھ لکھتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ 60,000 افواج کے ساتھ 6 لاکھ فوجوں کو کیسے شکست دیتے ہیں اپنے نیٹو سرزمین پہ، کون سے آثار و کیفیات ہے. اس ریسرچ کے دوران وہ خود بھی پانی پت کے ایریا سے ہے. اس آثار کے دوران انہوں نے جو تجزیہ کیا وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ انہوں نے. اچھا جی، یہ اسم اعظم اور اس مختلف موضوعات جو ہے اس کے مخطوطات اور دعا، اور یہ میں نے اس کو کمپائل کیا ہے اعمال قرآنی تحفۃ القادریہ، جو قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سروردیہ جو طریقے ہیں، ان طریقوں کی حقیقت، ان کے ماننے والے اور ان کے تمام انوار العارفین اور مختلف لوگوں کے تراجم، یہ سارے میں نے کمپائل کرنے کی کوشش کی ہے. چراغ سالکین اور خزینۃ الشفا، خلاصۃ الموردین، یہ شمس الدین خلجی کا ایک بہترین مخطوطہ تھا کابل میں. اس پہ کام کر کے یہ 1200 ہجری میں کندہار کے کشک نخود میں گزرے ہیں اور اس پہ کام ہوا. اس کے بعد اسماء الحسنہ کے شروحات ہے اور مختلف، یہ میں نے الفابیٹیکلی اس کو مرتب کیا ہے. جو تراجم ہوئے ہیں اس کو میں، کیونکہ حضرت رومی اور حضرت سلطان باہو کے حوالے سے کانفرنس ہے، میں صرف بریفلی مولانا رومی اور سلطان باہو پہ پشتو میں جو کام ہوا ہے اس کا ایک مختصر جائزہ پیش کروں گا. اور فوائد فقیر اللہ اور یہ بڑے بڑے تقریباً ہزاروں بکس کا میں نے یہاں ڈیٹا تصوف پہ، پشتو میں تصوف پہ جو بکس ہے، کوئی مخطوطات ہے، مطبوعات ہے، وہ پیش کرنا کسی کو ریسرچ مقصود ہو وہ اسے استفادہ کر سکتے ہیں. یہ جو مولانا رومی پہ جو کام ہوئے ہیں، یہ مولانا رومی کا مثنوی کے جو تراجم ہے، منظوم پشتو میں منظوم تراجم اور منصور تراجم، اور اس کے علاوہ 40 رولز آف لاء کے جو تراجم ہے، جلال الدین بلخی رومی کا پیغام اور دمین سلویشت اصول، یہ فیہ ما فیہ، اس کے جو تراجم ہے پشتو میں. ابھی آپ اس زبان کے علمی ورت کو ذرا دیکھیں. ابیات باہو، مولانا کامل سروری سلطان باہو کے ابیات کا منظوم پشتو ترجمہ کیا ہے. آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنے والے تھے. اور اس کے بعد میں نے اولیاء پہ جو تذکرے شائع ہوئے ہیں، پھر ایک اولیاء کے افکار و آثار پہ جو کام ہوا ہے، مناقب پہ جو کام ہوا ہے، اور مثنویوں میں تصوفی مثنویاں، سیرت میں جو تصوف سے ریلیٹڈ ہے، نور نامہ، وصیت نامہ، معراج نامہ، بے تحاشا اس پہ کام ہے. اور صوفیہ خٹک، صوفیہ بلوچستان، صوفیہ سرحد، اس طرح کے کئی بے تحاشا موضوعات ہیں جس کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ.